اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ میرا پہلا جواب ہی ایٹم بم، باقی جواب بھی دیتا ہوں۔ پہلا جواب ہی ایسا ساری عمر سوچتے رہے، وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے، میرا نبی زندہ ہے۔ وہ زندہ نہ ہو تو کائنات زندہ رہ سکتی۔ نورانی صاحب کا ایٹم بم تو آپ سن چکے۔ دیکھیے دھماکوں کے نتیجے میں یا تو خون بہتا ہے یا شور برپا ہوتا ہے، اور اسلام کا پرچار دھماکوں سے نہیں بلکہ اخلاق کی جنگ سے کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کو اختلافی مسئلہ بنایا گیا ہے۔ بڑے بڑے محدثین اماموں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وفات پا چکے تھے کہ سب سے پہلے تو میں فطرت کا ایک قانون پڑھنے لگا ہوں، اور قانون خداوندی بھی ہے کہ جس میں خالق کائنات فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دیکھیے یہ موت کا ذائقہ ایسا ہے کہ جس کو چکھ لینے کے بعد انسان دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے، اور جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب دیکھیے کتنی آسان ہے یہ آیت، اور کتنا واضح ہے اس آیت کا ترجمہ کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر کیونکہ فرقہ وریت کی فضا کے نیچے ہم سانس لے رہے ہیں لہذا اتنی واضح آیتوں میں بھی ہم میں اختلاف پڑ چکا ہے۔ چونکہ آسمانی کتابوں میں تحریف کرنا یہ یہود و نصارہ کا طرز عمل تھا، اور آج وہی طرز عمل ہمارا بن چکا ہے۔ ہم بھی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ اپنے اپنے مسلک کے تحت کرتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اختلاف آ کے یہاں پڑ چکا ہے کہ لفظ نفس میں اللہ کے نبی شامل نہیں، یعنی اللہ کے نبی کا موت نہیں، یعنی آج بھی اللہ کے نبی زندہ ہے۔ دیکھیے قرآن اترا عربی زبان میں، اور یقیناً اس کی لغت بھی عربی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی لغت کے تحت قرآن صحابہ اکرام کو سکھایا، اور صحابہ اکرام نے عربی لغت کے تحت قرآن کو سیکھا اور آگے امت کو سکھلایا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم اس میں غور و فکر کر سکو، لہذا قرآن کی لغت عربی ہے۔ اب ہم اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اس لفظ کا معنی عربی لغت میں تلاش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی زبان میں غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کرے۔ عربی لغت میں نفس کے کئی معنی پائے جاتے ہیں، جس میں نفس کے معنی ہوا کے بھی ہے، سانس کے بھی ہے، نگلنا، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کے بھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نفس کو روح بھی کہا ہے، اور بھی بہت سے معنی ہیں لیکن سب اس سے ملتے جلتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی نفس میں شامل ہے کہ نہیں، کیا اللہ کے نبی سانس نہیں لیتے تھے، کیا اللہ کے نبی نگلتے نہیں تھے، کیا اللہ کے نبی انسان نہیں تھے، کیا اللہ کے نبی کی شادیاں نہیں ہوئی تھی، کیا اللہ کے نبی کی اولاد نہیں تھی، کیا اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کی تھی، کیا اللہ کے نبی کھاتے نہیں تھے، کیا اللہ کے نبی پیتے نہیں تھے، کیا اللہ کے نبی قضاء حاجت نہیں کیا کرتے تھے، کیا اللہ کے نبی کو مشکلات، اور کیا اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر نہیں باندھے، کیا اللہ کے نبی پر فاقے نہیں آئے؟ یہ تمام سوال اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی انسان تھے اور بشر تھے، کیونکہ ایسے واقعات صرف بشر کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور اللہ کے نبی بشر تھے۔ اس پر میں 3-4 درس دے چکا ہوں، لہذا دوبارہ اس پر بحث کرنا اپنا موضوع نہیں۔ دیکھیے شریعت اتری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اعلان فرما رہے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحا، صحابہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اور یہ بات کس نے کہلوائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ بات اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے نہیں کہی بلکہ اللہ نے حکم دیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہ بتلا دیا کہ میری آنے والی امت کو یہ عقیدہ دے دو کہ کہیں 1200-1300 سال بعد آنے والوں مجھے اللہ کا شریک مت بنا دینا، میں بشر ہوں، مجھے اللہ کے نور سے جدا نہ کرنا۔ اگر ایسا عقیدہ رکھو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ بھئی جس ہستی کے بارے میں تم جھگڑا کر رہے ہو کہ میں بشر ہوں، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں اللہ کی قسم کئی مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اقرار کروایا گیا کہ کہہ دیجئے بے شک میں بشر ہوں۔ بتلائیے ان آیتوں میں کوئی چھپی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کون سا ایسا نقطہ ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اور سالوں سے اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں؟ خیر اپنے موضوع کو نہیں چھوڑنا، اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں قرآن سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے ہم اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ اور میں گزشتہ درس میں اس آیت کے معنی بیان کر چکا ہوں کہ یقین کے معنی یہ ہے کہ جب تک آپ وفات نہیں پا جاتے۔ اچھا اب اس آیت کو سامنے رکھ کے کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی وفات تو پائے گے لیکن ابھی نہیں،
جب سور میں پھونکا جائے گا۔ اس کی بھی دلیل لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔ جو آپ سے دین کے بارے میں جھگڑا کرنے والے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں اور آپ بھی مرنے والے ہیں، یعنی قریب کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن تو اللہ کے نبی دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ، سب سے پہلے قبر سے میں اپنا سر اٹھاؤں گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھے یا وہ ان میں سے ہوگے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھبراہٹ سے محفوظ رکھا ہوگا، یعنی سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو شک کیا جائے گا۔ کیا بھلا قبروں میں کبھی زندہ بھی دفن کیے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جبکہ طبرانی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لے گے، اور بخاری کی مشہور و معروف روایت ہے جس کا آج تک یہ رد نہیں کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر باہر نکلے اور فرمانے لگے جو یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، عمر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ لیکن کون تھے اس وقت جو ہمارے عقیدے کا پرچار کرتے؟ کون تھے اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد امت کو صحیح عقیدہ دیتے؟ کون تھے اس وقت جو ہمارے عقیدے کی تائید کرتے اور تمہارے عقیدے کا رد کرتے؟ کون تھے عمر فاروق کو بڑھانے والے اور ان سے دلیل لینے والے؟ کون تھے یہ خطبہ دینے والے کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اس کا معبود فوت ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ دے دیا کہ سنو جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اس کا اللہ زندہ ہے اور اس کے لیے موت نہیں۔ کون تھے جنہوں نے اس وقت قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور سن لو اللہ کے نبی سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، تو کیا خیال ہے اگر اللہ کے نبی فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو سنو جو الٹے پاؤں پھر گیا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ یہ بیان فرمانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں، کم از کم امت کے صدیق کے فیصلے کو تو مان لو کہ امت کے صدیق فرما رہے ہیں کہ سن لو اللہ کے نبی آج کے دن فوت ہو چکے ہیں۔ ان کی بات تو نہیں ماننی، لیکن اپنے ان پر اور جاہل مولویوں کی بات پہ بڑا یقین ہے۔ اگر اللہ کے نبی زندہ ہے تو 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں کیوں پڑی رہی؟ اگر اللہ کے نبی زندہ ہے اور زندہ تھے اور زندہ رہیں گے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کیوں روئی تھی؟ کیوں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا اور کس طرح تم نے یہ گوارا کیا کہ جس کے بغیر تم سانس بھی نہیں لے سکتے تھے، آج اس کے چہرے پہ مٹی ڈالائے ہو؟ اگر اس وقت اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے تھے تو بلال مدینہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ مدینے کے اندر قیامت صغریٰ کیوں برپا ہوئی تھی؟ اگر اس وقت اللہ کے نبی زندہ تھے تو پھر منگل کے روز پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر امام کے نماز جنازہ کیوں پڑھی؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو ابو بکر خلیفہ کیوں بنے؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو عمر خلیفہ کیوں بنے؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو عثمان خلیفہ کیوں بنے؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو علی خلیفہ کیوں بنے؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو جمل میں اور صفین میں اتنے مسلمانوں کا خون کیوں بہا؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے بارے میں اختلاف کیوں پڑا؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تب قول ان کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پہ قبضہ کیوں کیا گیا؟ کیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ لینے گئی جبکہ زندہ شخص کی بھی میراث ہوا کرتی ہے؟ اگر اللہ کے نبی زندہ تھے تو کیوں اپنی بیٹی کا دفاع نہ کیا جب اس پہ ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی؟ ظالموں، پہلے دن بچہ اسکول جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی؟ وہ کہتا ہے 63 سال۔ مگر حیرانگی کی بات ہے وہی طالب علم جسے پہلی جماعت میں یہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کی عمر 63 سال تھی، آج اسے یہی عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ آج بھی اللہ کے نبی زندہ ہے۔ تو پھر سیدھی عمر کیوں نہیں بتلا دیتے کہ آج اللہ کے نبی کی 1400 اور کتنے سال عمر ہے؟ اور پھر اگر اس کا جواب نہ بن پڑا تو بات ہی بدل دی، کہا کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ اللہ کے نبی موجود ہے، تو کوئی بات نہیں۔
ہم تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو آئے ہیں۔ اگر ہر جگہ موجود ہے پھر مسجد میں تو خاص کر اللہ کے نبی موجود ہوگے، کیونکہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے محبوب ترین جگہ مسجد ہے۔ یا پھر اللہ کے نبی ایک مسجد میں موجود ہوگے، یا پھر زمین میں جتنی بھی مساجد ہے وہ اللہ کے نبی موجود ہوگے، تو پھر مصلوں کو خالی کر دو، جبکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محبوب جب آپ ان میں موجود ہو تو نماز آپ نے پڑھانی ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے، چھوڑ دو مصلوں پر کھڑے ہونا، اللہ کے نبی کو آگے کرو۔ اور سب سے پہلے یہ عقیدہ دینے والے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی تھے۔ فرماتے ہیں، اور یہ بات ملفوظات میں ہے، میرے ایک دوست کا انتقال ہوا، جب میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس نے دیکھا تو پھر کیوں اللہ کے نبی کو مصلی پر نہیں کھڑا کیا؟ اگر نہیں کیا تو قرآن کی اس آیت کی مخالفت کی ہے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اور اتنے جید صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے مصلی پر کھڑے ہونا اللہ کے نبی کی توہین سمجھا۔ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہم مصلی پر کھڑے ہو جائے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور پھر کیوں امت کو یہ تعلیم دی کہ لا تجعل قبر عیدن، میری قبر کو تہوار منانے کی جگہ نہ بناؤ۔ اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اندر کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود ہے یا صرف روح کے ساتھ؟ اگر صرف روح کے ساتھ ہے تو بھی دلیل دینی پڑے گی، اگر جسم اطہر کے ساتھ ہے تو بھی دلیل دینی پڑے گی۔ اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بے شمار دلیلیں ملتی ہیں جن سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے ہیں، جس طرح اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار والی حدیث کہ چاہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر لے اور چاہے تو دنیا میں ہی رہے، لیکن وقت کی مناسبت کے لحاظ سے یہاں ان روایات کو بیان نہیں کروں گا، پھر کسی دن موقع ملا تو انشاءاللہ ان روایات پر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ دوسری بات، ہمارا سبب وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھلا ان لوگوں میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہوگا جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا سبب وجود اور سبب بقا شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ اور میں اس موضوع پر تقریباً 15 سے 20 منٹ کا درس دے چکا ہوں، لہذا آپ اسے سن کر فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔